السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ بڑے گناہوں کی پہچان کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج بڑے گناہ کی پہچان نمبر 7 پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے 6 علامات آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ 7ویں علامت یہ ہے کہ جن گناہوں پر لفظ کفر اور شرک کا استعمال ہوا ہو وہ گناہ بڑے گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر کفر اور شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ بڑے گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے یا تو کفر کیا یا تو شرک کیا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور دیگر محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، ماں باپ کی قسم کھانا، باپ دادا کی قسم کھانا، اولاد کی قسم کھانا، بیوی کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا، یہ کیا ہے؟ یا تو کفر ہے یا تو شرک ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر چیز رائج ہے۔ لوگ اپنی بیوی کی قسم کھاتے ہیں، بچوں کی قسمیں کھاتے ہیں، سر کی قسم کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ کلمے کی قسم کھاتے ہیں۔ حالانکہ کلمہ وغیرہ کی بھی قسم کھانا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یا تو یہ کفر ہے یا تو شرک ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اور ظاہر بات یہاں پر کفر سے مراد چھوٹا کفر ہے اور شرک سے مراد بھی چھوٹا شرک ہے۔ نمبر 2، مسلمان کا قتل کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کا گالی دینا کیا ہے؟ یہ فسق ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا یہ کفر ہے۔ لفظ کفر یہاں ہمارے نبی نے استعمال فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں پر کفر سے مراد کیا ہے؟ چھوٹا کفر ہے، بڑا کفر مراد نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا قتل کرنا یہ بڑا کفر نہیں ہے جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے، الا یہ کہ اگر مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہو، اسے حلال سمجھتا ہو کہ مسلمان کا قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے، تو جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے اگر اسے کوئی حلال سمجھے تو یہ بڑا کفر ہوتا ہے۔ جیسے سود حرام ہے، کوئی کہے نہیں سود جائز ہے۔ زنا حرام ہے، کوئی کہے نہیں بھائی زنا حلال ہے شریعت کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو گویا کہ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دیا اور اپنے آپ کو شارع سمجھ لیا کہ میں جو چاہوں وہی صحیح ہوگا، جو میں کہوں گا، تو اسی صورت میں بڑا کفر ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی مسلمان کو قتل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن وہ قتل کرتا ہے تو اسی صورت میں یہ چھوٹا کفر ہے، بڑا کفر نہیں ہے، لیکن ہے یہ بڑا گناہ۔ نمبر 3، نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر رائج تھا کہ لوگ اپنے میتوں پر نوحہ اور ماتم کرتے تھے۔ نمبر 4، کسی کے خاندان یا نسب میں طعنہ زنی کرنا، عیب نکالنا، اپنے خاندان کو اونچا سمجھنا اور دوسرے کے خاندان کے اندر طعنہ زنی کرنا، کیڑے نکالنا، عیب نکالنا اور اس کی توہین کرنا خاندان کی بنیاد پر، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ نے لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا تعارف کے لیے، لیکن معیار قبیلہ نہیں رکھا، معیار تقوی اور دینداری رکھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ خاندان کی بنیاد پر کسی کو منزلت نہیں ملتی ہے، مقام نہیں ملتا ہے، عمل کی بنیاد پر اور عقیدے کی بنیاد پر، دینداری اور تقوی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ملتا ہے۔ تو
تو نوحہ کرنا، کسی کے خاندان و نسب میں طعنہ زنی کرنا، ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بڑے گناہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر ہوں گی لیکن وہ کفر ہیں۔ کیا ہیں؟ النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، والطعن فی الانساب، اور نسب میں، خاندان میں طعنہ زنی کرنا کسی کے خاندان میں۔ صحیح مسلم کی روایت، میت پر نوحہ کرنا یہ بڑا گناہ، لفظ کفر کا ہمارے نبی نے استعمال کیا۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں میت پر نوحہ کرنا موجود ہے، جاری ہے، اور مرنے والا اس سے منع نہیں کرتا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اوپر بھی نوحہ اور ماتم کیا جائے گا، جیسا کہ اس کے خاندان میں رائج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے لوگوں کو اس گناہ سے منع نہیں کیا تو وہ بھی مجرم مانا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المیت یعذب ببکاء اہلہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، نوحہ کرنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ ہمارے اوپر بھی نوحہ اور ماتم کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے منع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو نوحہ کرنا، کسی کے نسب میں، خاندان میں کیڑے نکالنا، عیب نکالنا، یہ کفر ہے اور یہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ چھوٹا کفر ہے۔ ایسی باپ سے نسبت ختم کرنا، نمبر 5، باپ سے نسبت ختم کرنا، یعنی اپنی نسبت اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف کرنا، یہ کیا؟ یہ بھی کفر ہے اور یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعث محمد بالحق، کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، وانزل علیہ الکتاب، اور آپ پر کتاب نازل فرمائی، قرآن نازل کیا، وکان مما انزل اللہ آیت الرجم، اور جو اللہ نے نازل کیا تھا ان میں سے ایک آیت رجم کی بھی تھی، فقرأناہا وعقلناہا ووعیناہا، ہم نے اس آیت کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے معنی مطلب کو سمجھا، اور یعنی اس آیت کو، اور کون سی آیت تھی کہ والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو۔ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے اس کے بعد رجم کیا۔ وَأَخْشَىٰ إِن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَن يَقُولَ قَائِلٌ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب لمبا زمانہ ہو جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، یا کوئی کہنے والا کہے واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، اللہ کی قسم ہم رجم کی آیت کو اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے ہیں، فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس فریضے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے جس کو اللہ نے نازل کیا تھا۔ قرآن میں آیت تھی لیکن منسوخ ہو گئی، لفظ منسوخ ہوا لیکن عمل منسوخ نہیں ہوا، اسی لیے ہمارے نبی نے رجم کیا، آپ کے بعد صحابہ نے رجم کیا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لہذا آیت کا انکار کرنا، یہ رجم کا انکار کرنا، یہ کیا؟ یہ گمراہی ہے، جیسا کہ خوارج نے کیا۔ خوارج یہاں کا رجم نہیں ہے کیونکہ وہ حدیثوں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں قرآن میں رجم کا ذکر نہیں اس لیے ہم رجم نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی رجم کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے جو پیشوا ہیں وہ خوارج لوگ ہیں، خوارج نے کام کیا تھا، جو بھی یہ کام کرے گا انہی میں ان کا شمار کیا جائے گا اس مسئلے کے اندر بطور خاص۔ تو جو ان کے ہاں حدیثوں کی اہمیت نہیں ہے یا جو حدیثوں کو انکار کر دیتے ہیں ان کے ہاں رجم نہیں ہے۔ تو اب عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی بات فرمائی کہ ہو سکتا ہے ایسا زمانہ آئے کہ لوگ انکار کر دیں، کہیں کہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے اس لیے انکار کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے رجم کیا، ہم نے اس کے بعد رجم کیا، اگر یہ منسوخ ہوتا تو ہمارے نبی نہیں کرتے، یا آپ کے بعد خلفاء نہیں کرتے، صحابہ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے رجم کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم باقی اور قیامت تک کے لیے ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ گمراہ شخص ہے، جیسا کہ خود عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ گمراہ ہوگا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ایک نازل کردہ فریضے کا اس نے انکار کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن
من الرجال والنساء، اور اللہ کی کتاب میں اس آدمی کے اوپر، مرد ہو یا عورت جو شادی شدہ ہوں، ان کو رجم کرنا یہ حق ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اذا قامت البینہ، لیکن اس کی شرطیں ہیں، جب شرطیں ہوں گی تبھی رجم کیا جائے گا، جب دلیل موجود ہو، گواہ موجود ہو۔ او کان الحبل، یا حمل پائے جائے، او الاعتراف، یا اعتراف کر لے زنا کرنے والے، تو اس صورت میں ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ یہ حق ہے اور یہ قرآن کے اندر موجود تھا، اگرچہ اس کی تلاوت ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم باقی ہے اور قیامت تک یہ حکم باقی رہے گا۔ کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، غلط نہیں کر سکتا۔ قرآن کے اندر تو بہت ساری باتیں موجود نہیں ہیں، تو کیا ہم ان کا انکار کر دیں گے؟ کتنی باتیں قرآن کریم کے اندر نہیں، اس سے پہلے میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، مثالوں کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، ان دونوں کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ حدیث قرآن کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کے بیان کی ذمہ داری پہ نبی کو دی تھی، کچھ باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی، نازل کی، کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ مبارک میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ لہذا دونوں وحی ہیں، اور ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے، لہذا قرآن میں آ جائے تو بھی اس کا ماننا ضروری ہے، حدیث کے اندر آ جائے تو بھی اس کا ماننا ویسی ضروری ہے، کیونکہ دونوں حجت ہیں، دونوں دلیل ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ ثم انا كنا نقرأ فيما نقرأ من کتاب اللہ، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بھی پڑھتے تھے، اللہ ترغبوا عن آبائکم فإنہ کفر بکم، کہ تم اپنے آبا سے اعراض مت کرو، اپنے باپ کی طرف نسبت کو نہ چھوڑو۔ فإنہ کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم، کیونکہ یہ کفر ہے اگر تم نے اپنے باپ سے اعراض کر لیا، اپنی نسبت ختم کر لی تم نے باپ سے، کسی اور کی طرف تم نے نسبت کر دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ یا یہ تھا کہ ان کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم، یہ کفر ہے تمہارے ساتھ کہ اگر تم اپنے آبا سے، اپنے باپ سے اعراض کرو گے، نسبت ختم کر لو گے، کسی اور کی طرف نسبت کرو گے، تو کیا ہوگا؟ یہ کفر ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر آیت تھی، یہ صحیح سنہ کے اندر امام مغوی نے بیان کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کا جو شروع کا حصہ ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی واقعہ موجود ہے، یعنی رجم کا جو واقعہ ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ کفر والا مسئلہ، کہ اگر کوئی اپنے باپ سے اعراض کرتا ہے، باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک رجم کا مسئلہ ہے یا رجم کی جہاں تک بات ہے، تو بات قرآن بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے باپ داداؤں سے اعراض مت کرو، ان سے اپنی نسبتوں کو ختم نہ کرو، جس نے اپنے باپ سے نسبت ختم کر لی اس نے کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کفر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا، کسی کو اپنا باپ بنا لینا، اپنے باپ کو چھوڑ کر کے کہ باپ دیہاتی ہے، باپ ان پڑھ ہے، اور یہ بہت آگے نکل گیا، بڑے اونچے سوسائٹی کے اندر پہنچ گیا، اور بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہو گئے، سربراہوں سے اور بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکوں سے، اب وہ اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آر محسوس کرتا ہے تو کسی اور کی طرف منسوب کر لیتا ہے اور باپ کی نسبت چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب یہ کفر ہے، لیکن یہ چھوٹا کفر ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی روایت لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وهو يعلمه الا کفر، کہ جس آدمی نے بھی جانتے ہوئے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس نے کفر کیا۔ ومن ادعا قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار، اور جس نے ایسی قوم کی طرف دعویٰ کیا جس میں سے وہ نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، یعنی خاندان کی طرف اس نے نسبت کر دی، اس کا تعلق اس خاندان سے نہیں ہے، اس قوم سے نہیں ہے، اور اس نے اپنی نسبت ادھر کر لی تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا یہ کفر ہے، اور جس پر بھی کفر کا لفظ استعمال ہو شریعت کے اندر وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، نعمتوں کی ناشکری کرنا، احسان فراموشی کرنا،
یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس پر بھی کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، قریۃً ایک گاؤں کی یا ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ امن کے اندر تھی، اطمینان کی حالت میں تھی، آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اس کو ہر طرف سے وافر رزق ملتا تھا، اس کے پاس رزق آتا تھا وافر تعداد میں، امن و امان کے اندر وہ بستی تھی، اطمینان کے اندر تھی، کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، اس نے اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ نے ان کے کاموں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ اکبر، امن کو چھین لیا، رزق چھین لیا، اطمینان چھین لیا، خوف کے سائے میں جینے لگے، اور بھوک اور کا لباس اللہ نے پہنا دیا، یعنی فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، خوف کے سائے میں جینے لگے۔ ہمیشہ جیسے انسان کا کپڑا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے خوف ان کے ساتھ رہنے لگا، اور گھر کے اندر بھی خوف، باہر بھی خوف، ہر جگہ خوف ہی خوف، اور اس طریقے کی زندگی وہ گزارنے لگے۔ اللہ نے سزا کیوں دیا؟ کیونکہ انہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو ناشکری کرنا یہ کفر ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ اس طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَى كَالْيَوْمِ مَنظَرًا قَطُّ، میں نے جہنم بھی دیکھی تو آج جیسا برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، اور میں نے جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا۔ قالوا لما یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بِكُفْرِهِنْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قیل یکفرن باللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر؟ قال یکفرن العشیر، تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ شوہر کی ناشکری۔ وہ یکفرن الاحسان، اور احسان فراموشی، یعنی یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، پھر انہوں نے کوئی اونچ نیچ دیکھ لی تمہارے اندر، تو کیا کہتی؟ قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو کہہ بہ اٹھتی ہیں کہ ہم نے کبھی تمہارے اندر خیر نہیں دیکھی۔ یعنی یہ فطرت ہے عورتوں کی، ناشکری اپنے شوہر کی، احسان فراموشی۔ شوہر کتنا اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، لیکن اگر کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو یہ چیز ان کے اندر ہو جاتی ہے، اور یہ عام طور پر یہ چیز دیکھی گئی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نعمتوں کی ناشکری کرنا، احسان فراموشی کرنا یا شوہر کی ناشکری کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اور یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے لیے لفظ کفر کا استعمال کیا گیا۔ نمبر 7، کسی مسلمان کو کافر کہنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا قال رجل لاخیہ، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے کہتا ہے یا کافر، یعنی اسے کافر کہتا ہے، فقد باء احدہما، تو یہ کلمہ دونوں میں سے کسی ایک پر صادق آتا ہے۔ فإن كان كما قال، جسے کافر کہا گیا اگر ہے وہ ایسے ہی تو وہ ہو جاتا ہے، وإلا رجعت الیہ، ورنہ کہنے والے پر یہ کلمہ لوٹ آتا ہے۔ یعنی کسی کو کافر کہنا یہ معمولی بات نہیں ہے، مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، لہذا کسی کو کافر کہنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ کافر کہنے کے لیے شروط ہیں اور کچھ رکاوٹیں ہیں، جب تک وہ ساری شرطیں نہیں پائی جائیں گی اور ساری رکاوٹیں دور نہیں ہو جائیں گی، کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ کام علماء کا ہے، اور ہر عالم کا بھی نہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا یہ کام ہے کافر کہنا کسی کو اور ان پر حجت قائم کرنا۔ تو شروط ہوتی ہیں، جب وہ تمام شرطیں پائی جائیں گی اور تمام رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، تب جا کر کے کسی کے اوپر کافر کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ لہذا یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نعوذ باللہ یہ چیز بہت رائج ہے کہ لوگ کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو کافر ہے، وہ تو فلاں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیث ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ اگر جسے کافر کہا گیا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کلمہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، یعنی گویا کہ اس نے اپنے آپ کو کافر کہہ دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی سخت وعید ہے، کس قدر جرم ہے یہ کہنا۔
اور یہ کفر ہے میرے بھائی کسی کو کافر کہنا، لیکن یہ کفر اصغر ہے، چھوٹا کفر ہے، لہٰذا انسان کو اسے توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ لوگوں کو کافر کہنے کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے حکمت کے ساتھ، احسان اور بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اچھی موعظت کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو، وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہو، کس کے ساتھ؟ حکمت اور بھلائی کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھی طریقے سے لوگوں سے جدال کیجیے یا لوگوں سے بات کیجیے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیجیے۔ تو حکمت کے ساتھ، اچھی موعظت کے ساتھ ہمیں لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے۔ کسی کو کافر کہنے سے دین کی اشاعت نہیں ہوگی، بلکہ دوریاں پیدا ہوں گی، آپس میں اختلاف ہوگا، اور اس طریقے سے نفرت پیدا ہوگی، لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ ہمیں لوگوں کو قریب کرنا، لوگوں کو جوڑنا ہے، اور لوگوں کو دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلانا ہے۔ لہذا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چیز رائج ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ایسا کرنا، کیونکہ اگر وہ کفر کا کام کرتا بھی ہے کوئی آدمی تو بھی کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کفر کہا جائے گا، لیکن اس کے کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کے کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ عمل کے اوپر اطلاق ہوگا کہ کفر کا عمل ہے، لیکن اس کے کرنے والے پر کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے بھی نے شراب پر لعنت بھیجی، لیکن ایک شخص لایا گیا اور آپ نے اس کے اوپر شراب کے کوڑے لگائے، لوگوں نے لعنت بھیجی، ہمارے بھی نے کہا کہ نہیں، اس پر لعنت مت بھیجو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو شراب پر لعنت آپ نے بھیجی، لیکن اس آدمی پر آپ نے لعنت نہیں بھیجا۔ اس لیے عمل جو ہے گناہ، اس پر آپ کفر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا کفر ہے، یہ گناہ کفر ہے، لیکن کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ تمام شرطیں نہ پائی جائیں، اور شرطوں کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے جہالت کی بنا پر کر رہا ہو، لا علمی کی بنا پر کر رہا ہو، مجبور اسے کر دیا گیا ہو، یہ سب رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور اس کے نادانستہ طور پر اس کے منہ سے کفر کا لفظ نکل گیا ہو، جسے اس بندے آدمی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا غلام ہوں، میں تیرا رب ہوں، یہ کفر ہے ایسا کرنا، اور یہ کافر ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن خوشی کے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکا اور یہ بات اس نے کہہ دی، تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، کافر نہیں ہوا۔ تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ آج جو ہمارے ہاں کم پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا نئے نئے جو لوگ آتے ہیں، پہلے کفر و شرک کے ماحول میں تھے، اللہ ان کو توفیق دیا الحمدللہ، لیکن اس ماحول میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، یا جو کفر و شرک کے ماحول میں ہیں ان کے علماء بھی آپ دیکھیں گے جو اہل بدعت ہیں، اہل زیغ و ضلال ہیں، وہ دوسروں کے اوپر کفر کا بہت فتویٰ دیتے ہیں، لیکن جو اہل سنت والجماعت حقیقی معنوں میں سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ عمل کفر ہونا ایک الگ بات ہے، اور کافر ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ دونوں کے اندر دو مسئلے ہیں، اس لیے دونوں کے اندر تفریق کرنا ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل باطل پر کتنا رد کیا، ان کی پوری زندگی اس پر گزر گئی۔ اہل باطل اور جو اہل فلسفہ ہیں، اور اس طریقے سے جو اہل ذیل و ضلال ہیں، اہل بدعات ہیں، صوفیہ ہیں، اور جہمیہ اور معتزلہ، اور اس طریقے سے سب لوگوں پر آپ نے رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں عقیدہ رکھ لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن یہ ان لوگوں کو میں کافر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کے پاس جہالت ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، یا اور ان کے پاس بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے آزار ہیں، تو آپ نے ان کے اوپر کفر کا نہیں کافر ان کو قرار دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو مسئلہ بڑا سنگین ہے، یہ مسئلہ بہت سنگین ہے۔ کوئی ہمیں کافر کہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے، کوئی ہمارے گھر میں چوری کرے تو ہم اس کا بدلہ چوری کے ساتھ نہیں کرتے کہ جا کر کے ہم اس کے گھر میں بھی چوری کر لیں، یا کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے تو ہم اس کا بدلہ یہ دیں کہ ہم اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولے، نہیں، یہ ہمارا منہج اور مسلک نہیں ہے، یہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والوں کا مسلک نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا اسے ملے گی، جو کسی کو کافر کہتا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی، لیکن ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں، زبان کا صحیح معنی میں استعمال کریں صحیح جگہ پر، اور کسی کو کافر قطعاً نہ کہیں، کسی کو کافر نہ کہا جائے، یہ ایسا کرنا قطعاً درست نہیں۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ نماز چھوڑنا، یہ بھی کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔
لیکن یہ بڑا کفر نہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا کہ نماز کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے اور اس کی رکنیت کا انکار کرے تو بلا شبہ وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے اور دیگر مسائل کے اندر۔ لیکن اگر انسان نماز کی فرضیت کو مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نماز رکن ہے، دوسرا رکن ہے، بہت اہم عبادت ہے، لیکن اعتراف کرتا ہے کہ میں سستی کی بنا پر نماز نہیں پڑھ پاتا، تو ایسی صورت میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ صحیح، اور یہی صحیح قول ہے اس کے اندر۔ بڑا گناہ ہے یہ، بہت بڑا گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے یہ، لیکن وہ بالکلیہ کافر نہیں ہوتا ہے، دین اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا جو انسان نماز نہ پڑھتا ہو۔ ہاں ضروری ہے کہ نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہو، اگر انکار کر دے گا فرضیت کا تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے یا اس طریقے سے روزے کی فرضیت کا انکار کر دے کہ روزہ اسلام کے اندر فرض نہیں ہے، تو جو عبادات ہیں اصول ہے اس کا انکار کر دے، یا جو شریعت کے اندر حرام ہے اور اس کی حرمت واضح ہے ایک دم، اس کو حلال کر لے، جھوٹ کو حلال کر لے، زنا کو حلال کر لے، رشوت اور سود کو حلال کر لے، تو اسی صورت میں وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے، اس پر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن وہ بندہ اسلام کے دائرے سے نکلتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ تو یہاں پر نماز کے چھوڑنے پر آپ نے شرک اور کفر کا لفظ استعمال کیا، لہذا اسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ اس طریقے سے عبداللہ بن شقیق بن سلمہ مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے چھوڑنے ہی کو کفر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، لیکن یہاں بھی کفر سے مراد جو ہے چھوٹا کفر ہے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ نماز چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے، اس پر کفر اور شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ چند بڑے گناہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج کا جو درس تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ جو گناہ یا جن گناہوں پر کفر اور شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہو قرآن کے اندر یا سنت کے اندر، تو وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ ہم نے چند مثالیں آپ کے سامنے دی، اور بھی مثالیں موجود ہیں شریعت کے اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں کتنی مثالیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔